بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ جی، کل کے سبق میں ہم نے سورۃ البقرہ کا آغاز کیا تھا اور اس کے پہلے باب کا خلاصہ بیان کیا تھا پہلے، اور پھر یہ بتایا تھا کہ سب سے پہلے الف لام میم کے ذریعے اعجاز قرآن کی طرف اشارہ ہے، اور پھر اس کے بعد قرآن مجید کے کچھ اوصاف کا تذکرہ ہے، اور پھر اس کے بعد قرآن مجید پر ظاہراً اور باطناً ایمان لانے والے جو لوگ ہیں ان کے اوصاف کا تذکرہ ہے، اور پھر ان کی دنیاوی جزا اور ان کی اخروی جو جزا ہے اس کا تذکرہ ہم نے کیا تھا۔ کل کلاس کے آخر میں ایک بات میں نے کی تھی جس کے بارے میں کہا تھا کہ یہ بات ہم کل کریں گے، وہ کیا بات تھی؟ کسی کو یاد ہے؟ کلاس کے بالکل اختتام پر ایک بات کی تھی جو کہا تھا کہ اپنی اگلی کلاس کے اندر انشاءاللہ ہم اس کی بات کریں گے۔ کسی کو یاد ہے یا نہیں؟ آواز آ رہی ہے میری؟ جی سر آ رہی ہے۔ جواب نہیں آ رہا لیکن۔ اچھا چلیں یہ بتائیں، یہ جو آخری آیت ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، اس کا ترجمہ کر دے کوئی۔ اس کا ترجمہ کر دے کوئی، کیا ہو گیا؟ سر میں کروں؟ جی جی کریں نا۔ بے شک وہ لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ کوئی اور کرے؟ اے مخاطب، یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔ جی کوئی اور کرے؟ سر یہی وہ لوگ ہیں جو سراپا ہدایت ہیں اپنے رب کی طرف سے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ابتداً جنت میں داخل ہونے والے ہیں یا ابتداً فلاح پانے والے ہیں۔ سراپا ہدایت کر دیا آپ نے انہیں۔ جی کوئی اور؟ یہی وہ لوگ ہیں سراسر ہدایت کہا ہے میں نے، سوری میں شاید بولنے میں غلطی کر دی۔ زرتاشا بہن آپ کریں۔ استاد، یہ کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت پر ہیں اور ابتداً جنت میں جانے والے ہیں۔ جی کوئی اور ہے جو بات کوئی بھی نہیں کر رہا جو وہ بات بتائے، وہ کون سی بات ہے؟ دنیا میں ہدایت پر کاربند ہے، مطلب مضبوط ہیں۔ ہاں کون ہے یہ؟ عائشہ عمران، بارک اللہ فیکم۔ ہاں جی، باقی لوگوں کو پتہ چلا کون سی بات ہے جو وہ نہیں کر رہے تھے؟ جی سر، کون سی بات تھی؟ دنیا میں ہدایت پر کاربند ہیں۔ نہیں، دنیا میں تو ہیں لیکن ہدایت پر مضبوط ہیں۔ جی جی اچھا جی، تو ہم نے یہ بات کہی تھی کہ یہاں پر ہم یہ معنی کیوں کر رہے ہیں، مضبوط ہونے کا معنی کیوں کر رہے ہیں؟
جی یاد ہے کسی کو؟ جی کسی کو یاد ہے؟ آواز آ رہی ہے میری؟ جی سر آواز آ رہی ہے لیکن یاد نہیں آ رہا ہے. آواز آ رہی ہے. اچھا جی، ہم نے یہ بات کی تھی کہ جو ہدایت ہے، ہدایت کے ساتھ اکثر علا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور یہ جو علا کا لفظ ہے اس کے اندر کسی چیز پر یعنی کہ سوار ہو جانا، کسی چیز پر جو ہے وہ یعنی کہ اس پر جو ہے وہ استوار ہو جانا، یہ معنی اس کے اندر پایا جاتا ہے. اسی لیے ہدایت کے ساتھ ہمیشہ علا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اس کے مقابلے میں گمراہی کے ساتھ فی کا لفظ استعمال ہوتا ہے. گمراہی کے ساتھ فی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کیونکہ گمراہی جو فی ہے، فی کے اندر معنی پایا جاتا ہے ڈوب جانے کا، کسی چیز کے اندر چلے جانے کا، اور گمراہی جو ہوتی ہے اس کے اندر انسان جو ہے وہ غرق ہو جاتا ہے. اور ہدایت جو ہے اس کے اوپر جب انسان کاربند ہوتا ہے تو وہ گویا کہ اس طرح ہے کہ وہ ہدایت پر جمع ہوا ہے، گویا کہ وہ ہدایت کے اوپر جو ہے وہ سوار ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ مضبوطی سے جمع ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ علا جو اولئک علی ھدی من ربہم میں جو علا ہے وہ یہ معنی دے رہا ہے. بات سمجھ آ گئی؟ جی سر. اچھا جی، اب اس کے بعد جو ہے وہ تذکرہ ہے ان لوگوں کا جو کہ قرآن مجید کا ظاہراً اور باطناً دونوں طرح سے انکار کرنے والے ہیں. قرآن مجید کا ظاہراً اور باطناً دونوں طرح سے انکار کرنے والے ہیں. یہاں پر آپ یہ دیکھیں وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ کے بعد جو اگلی آیت ہے ان الذین کفروا، اس سے پہلے درمیان میں کوئی حرف عطف نہیں ہے، کوئی بھی حرف عطف جو ہے وہ نہیں ہے ان کے درمیان. لیکن آیت نمبر 7 اور 8 کے درمیان دیکھیں، آیت نمبر 7 اور 8 ان دونوں کے درمیان دیکھیں، ادھر جو ہے وہ واو موجود ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ. جی سمجھ آیا آپ کو؟ دیکھ لیا آپ لوگوں نے؟ جی 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 اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں یہ جو حرف عطف ہوتا ہے نا، یہ اس وقت آتا ہے جب دو چیزوں کے درمیان کوئی تعلق ہو، دو چیزوں کے درمیان کوئی تعلق ہو، کوئی آپس میں کوئی تعلق کی نوعیت ہو، تو اس وقت دو چیزوں کے درمیان حرف عطف جو ہے وہ ذکر کیا جاتا ہے. اور دو صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں دو چیزوں کے درمیان حرف عطف کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. دو صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں دو چیزوں کے درمیان حرف عطف کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. یا تو دو چیزیں بالکل ایک ہی ہوں، یا تو دو چیزیں بالکل سیم ہوں، اور یا پھر دو چیزوں میں اتنا واضح ڈفرنس ہو کہ ان کے درمیان ایک ہونے کا شبہ ہی نہ پیدا ہو سکے. میں نے کیا بتایا ہے؟ حرف عطف جو ہے وہ دو چیزوں کے درمیان کس وقت آتا ہے؟ جب ان کے درمیان تعلق کو شو کر رہا ہوں. یا کہ دونوں کے درمیان تعلق کوئی ہو اور یا تعلق ہو. پھر کچھ کمپیریزن. نہیں، یہ کمپیریزن میں نے نہیں کہا. دو چیزوں کے درمیان اگر کوئی تعلق ہوگا تو اس وقت ان دونوں کے درمیان حرف عطف کو ذکر کیا جاتا ہے. اگر دو چیزیں بالکل ایک دوسرے کی ضد ہوں، یا پھر دو چیزیں ایک ہی حقیقت کے دو نام ہوں، یا دو چیزیں ایک ہی ہوں، تو اس وقت ان دونوں کے درمیان حرف عطف کو ذکر نہیں کیا جاتا. چلیں مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھیں، سورہ فاتحہ میں دیکھیں ذرا، سورہ فاتحہ نکال لیں، دیکھیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اب دیکھیں رب العالمین میں، الرحمن اور الرحیم میں، اور مالک یوم الدین میں، ان تینوں کے درمیان آپ کو نہ واو نظر آئے گا نہ فا نظر آئے گا، کوئی حرف عطف ان کے درمیان نہیں ہے. ان کے درمیان کوئی بھی حرف عطف کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ سر یہ ایک ہی چیز ہے، ایک ہی یہ ایک تمام جیسی جو چیز ہے، بالکل نام ہیں سیم ہے. یہ اللہ رب العزت ہی کے نام ہیں. ان تمام سے مراد جو ہے وہ اللہ رب العزت ہی ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے ان کے درمیان جو ہے وہ حرف عطف کی ضرورت نہیں ہے. لیکن آگے دیکھیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب اس کے درمیان میں واو حرف عطف جو ہے وہ آیا ہے. کیوں؟
کیونکہ استعانت جو ہے وہ عبادت ہی کا ایک جز ہے، استعانت اور عبادت میں تعلق ہے، اسی لیے درمیان میں جو ہے وہ واو حرف عطف کو ذکر کیا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ جی سر۔ جی، یہاں پر ایک بھائی کہہ رہے ہیں کہ آواز نہیں آ رہی، تو میرا خیال ہے کہ ان کے اس میں کوئی پرابلم ہوگا، کیونکہ باقی سب کو تو آواز آ رہی ہے۔ اچھا جی، اب یہاں پر دیکھیے آپ، یہ جو پہلا گروہ ہے اس کے تذکرے اور دوسرے گروہ کے تذکرے کے درمیان واو حرف عطف کا ذکر نہیں کیا گیا، تو کیوں نہیں کیا گیا؟ کیونکہ وہ بالکل مخالف ہیں۔ کیونکہ دونوں ایک ان کا دوسرے تعلق کی نہیں ہے۔ بالکل ضد ہیں، ایک دوسرے کی بالکل ضد ہیں، اور کافروں کے اور منافقوں کے تذکرے کے درمیان واو حرف عطف کو ذکر کیا گیا، کیوں؟ کیونکہ وہ تعلق ہے ان ملتے کا۔ جلتے ہیں، ان کا ملتے تعلق جلتے ہے۔ نہیں ہیں، بلکہ منافقین کافروں ہی کی ایک قسم ہے، جی جی۔ ٹھیک ہے، منافقین کافروں ہی کی ایک قسم ہے۔ تو یہاں پر اسی لیے ان الذین کفروا کہا ہے، وان الذین کفروا نہیں کہا۔ تو یہ بلاغی نقطہ ہے ایک، میں نے کہا آپ لوگوں کو بتا دوں۔ ان الذین کفروا، اب جو ہے وہ دوسرے گروہ کا تذکرہ ہے جو ظاہراً اور باطناً قرآن مجید کا انکار کرنے والا ہے۔ تو فرمایا ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ہے، جنہوں نے کفر کیا ہے، اس حال میں، ان کا کفر اس حال میں ہے کہ سواء علیہم، برابر ہے ان پر، انذرتہم ام لم تنذرہم، کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں۔ وہ لوگ جنہوں نے اس حال میں کفر کیا ہے کہ ان کے لیے آپ کا ڈرانا اور نہ ڈرانا برابر ہے، لا یؤمنون، یہ والے کافر ایمان نہیں لائیں گے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یہ جو سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم ہے، اس کو ہم نے حال بنایا ہے کفرو کی جو فاعل ضمیر ہے اس کے لیے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اس حال میں کہ ان کے لیے آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا بالکل برابر ہے، یہ والے کافر لا یؤمنون، ایمان نہیں لائیں گے۔ بات سمجھ آ گئی یا نہیں آ گئی؟ نہیں آئی سر۔ کیا سمجھ نہیں آئی؟ کہ آپ نے کہا کہ ان الذین کو فاعل بنایا اور کفروا کو فعل بنایا۔ نہیں یہ تو میں نے نہیں کہا، استغفر اللہ، میں نہیں نے وہی یہ کہا مجھے ہے، سمجھ۔ جی جی، آپ نے کون ہے آپ، نام کیا ہے آپ کا؟ عائشہ۔ عائشہ عمران۔ اچھا، کچھ گرامر آپ نے پڑھی ہوئی ہے؟ آپ کو کچھ انا اور اس کے اسم اور اس کی خبر کا پتہ ہے؟ نہیں سر۔ نہیں پتا، چلیں کوئی بات نہیں، بارک اللہ فیکم، پتہ چل جائے گا انشاءاللہ آہستہ آہستہ نا آپ کو، اور بہت ساری چیزیں آپ سیکھیں گی انشاءاللہ، ان کے اندر آپ کو یہ بات بھی پتہ چل جائے گی۔ ابھی آپ اس بات کو چھوڑ دیں، ابھی آپ صرف اس بات پہ غور کریں کہ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہی ترجمہ کیا میں نے، یا عموماً جو ترجمہ کیا جاتا ہے وہ یہ کیا جاتا ہے نا؟ جی سر۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو صحابہ جو کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے، یہ کیا پہلے کافر نہیں تھے؟ جی۔ ٹھیک ہے، پھر وہ ایمان کس طرح لے آئے بعد میں، جبکہ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، وہ تو ایمان لائیں گے ہی نہیں، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں برابر ہے۔ لیکن کافر تو اس کو کہتے ہیں نا جو حق کو جانتا ہو لیکن اس کے بعد وہ ایمان نہ لے کے، لیکن تب تو ان کے پاس حق، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نہیں آیا تھا، جب آیا انہوں نے ایمان لیا ہے۔ کافر کی کیا تعریف آپ نے کی ہے؟ کہ وہ حق کو جانتا ہو لیکن اس کا اقرار نہ کرے زبان سے۔ اچھا، یہ جو انڈیا کے اندر سارے ہندو ہیں کروڑوں کی تعداد میں، ان سب نے حق کو پہچان کر اس کا انکار کیا؟ پتہ نہیں۔ نہیں، خود سوچیں نا، پتہ کیوں نہیں ہے، کامن سینس کی بات ہے۔ آپ
شاید شاید یعنی کہ انڈیا کے اندر جو ایک ہندو ہے جو کسی ہندو گھرانے میں پیدا ہوا ہے، اس نے بچپن سے یہی دیکھا ہے کہ بتوں کی عبادت کی جا رہی ہے اور اس نے اسی طرح بتوں کی عبادت کرنی شروع کر دی ہے، تو کیا یہ کافر ہے یا مسلمان ہے؟ آپ کے نزدیک کافر ہے یا نہیں ہے؟ غیر مسلم ہے. اچھا، یعنی کہ ایک نئی کیٹیگری جو ہے وہ غیر مسلم کی ہے. لیکن سر اس طرح تبلیغ کے مطلب ہمیں تبلیغ کرنی نہیں چاہیے، اسلام کی دعوت دینی نہیں چاہیے پھر تو. کیوں نہیں دینی اگر چاہیے؟ وہ ایمان مطلب اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ ان پہ برابر ہے، آپ ڈرائیں نہ ڈرائیں، وہ ایمان لائیں تو گے نہیں. میری بہن ابھی تو میں آپ کو جو ہے وہ یہ سوال ابھی آپ کے سامنے رکھا ہے تاکہ آپ کو سوال سمجھ آ جائے. جواب تو ابھی میں نے دینا ہے نا، پہلے سوال تو آپ سمجھ لیں. جی جی سمجھ آ گیا سوال. ہاں، تو میں نے یہ کہا ہے کہ اگر ہم اس آیت کا درست ترجمہ نہیں سمجھیں گے تو یہ اشکال پیدا ہوگا، جس کی وجہ سے آپ نے ایک نئی کیٹیگری جو ہے وہ ایجاد کی ہے غیر مسلم کی، جس اعتراض سے بچنے کے لیے. تو جی سوال کریں. 2 لوگوں نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے، بتائیں کیا بات ہے. ایک ایک کر کے پوچھو. جی پوچھیں. یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ حق کو جانتے ہوئے انکار کرنا کفر کے زمرے میں آتا ہے. اور اگر حق کو نہ جانتے ہوئے انکار کر رہا ہو بندہ، نہ جانتا ہوا تو پھر وہ تو اللہ تعالیٰ کی جیسی اس کو ہدایت ملے گی تو سب کو جان پائے گا. اگر اس کو ہدایت نہیں ہے تو نہیں، حق کو جاننے سے کیا مراد ہے؟ مطلب پورا جو ہے وہ اس نے جو ہے وہ حق کو جاننے سے کیا مراد ہے، یہ سوال ہے نا. کہ اب جتنے بھی کفار ہیں دنیا کے اندر، کیا ان سب کو جو ہے وہ پورا حق جو ہے، پورے دلائل، ہر چیز کی تفصیل جو ہے وہ ان تک پہنچ چکی ہے؟ بالکل سر. یوم اکمل تم یعنی دین تو پہنچ چکا ہے، وہ جانیں گے یا نہیں میرے بھائی دین کا مکمل ہو جانا ایک اور بات ہے، لیکن کیا تمام لوگ جو ہے وہ ان تک حق کی دعوت اس طرح پہنچ چکی ہے کہ آپ نے ان کو دلائل بھی بتا دیے ہوں، ان کو آپ نے تفصیلات بھی بتا دی ہوں، ان کے اوپر پوری حجت جو ہے وہ تمام کر دی ہو؟ یہ تو ضروری نہیں ہے، یہ ضروری تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو جی اس آیت کو جی پوچھیے، بولیے. نیکسٹ آیت میں اس کا جواب ہے کہ جن کے دلوں پر ان کے کانوں پر مہر کر دی گئی ہے اور اچھا، ان کی آنکھوں پر. یہ آنسر ہے کہ ان کو ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر. یہ وہ کیٹیگری کے لوگ ہیں جن کے مہر لگ دی گئی ہے اور اب ان کو حق کا ان کو ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے. اچھا دیکھیں، بات یہ ہے کہ اگر تو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے اور اب ان کو ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے، تو پھر ان کا کیا قصور ہے؟ سر وہ جب انسان پیدا ہوتا ہے اس کو بائی ڈیفالٹ چوائسیز تو دی جاتی ہیں کہ چوز کرنا تو انسان کا کام ہے نا، حق اور باطل کے راستے پہ چلنا. نہیں، دیکھیں میری بات سنیں. ایک بندہ ہے، اس کے دل پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی. اب جو ہے وہ جب مہر لگ گئی تو اب وہ حق کو قبول کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ نہیں کر نہیں کر سکتا سکتا. تو کیونکہ اب اس کا کیا قصور ہے؟ ٹھیک ہے، یہ کیونکہ وہ اس کی اپنی چوائس تھی. کیا اس کی چوائس تھی؟ ختم جو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل پہ مہر لگائی ہے اب اس کی چوائس سے لگائی ہے. کیونکہ یہ تو انسان کے اختیار میں ہے نا کہ وہ حق کا راستہ بھی چنے. مہر لگوا لے اپنے دل پر. نہیں کہ سیدھا اور غلط راستہ چوز کرے تو وہ پھر بعد میں پھر وہ اس کے اپنے اچھا چلیں سن لیں ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں، اندازے نہ لگائیں. سن لیں، دیکھیں. ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. اگر ہم اس آیت کا درست ترجمہ نہ سمجھیں تو یہ اشکال پیدا ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ سب کنفیوز ہو گئے. ٹھیک ہے، اسی لیے میں نے یہ کہا کہ اس آیت کا درست ترجمہ یہ ہے، یا جو بہتر ترجمہ ہے وہ یہ ہے، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا،
اور کفر اس حال میں کیا، ان کا کفر اس حالت میں ہے کہ سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، ان کے حق میں آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے. ان کا کفر اس حال میں ہے کہ ان کے حق میں آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے. یہ والے کافر لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں. یعنی کہ یہاں پر ان کافروں کی بات ہو رہی ہے جو عنادی کافر ہے. عنادی کافر، عنادی کافر وہ ہوتا ہے جو حق کو جاننے کے باوجود اس کا انکار کرتا ہے. لیکن کفر صرف کفر عناد نہیں ہوتا، بلکہ کفر کی 6 قسمیں ہیں. بعض دفعہ کفر جہالت کی وجہ سے ہوتا ہے، بعض دفعہ کفر عناد کی وجہ سے ہوتا ہے، انسان حق کو پہچانتا ہوتا ہے اور اس کا جو ہے وہ انکار کر رہا ہوتا ہے. بعض دفعہ کفر جو ہے وہ تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے، استکبار کی وجہ سے. بعض دفعہ کفر جو ہے وہ استہزاء کی وجہ سے ہوتا ہے. کئی کفر کی 6 قسمیں ہیں تقریباً، جو کفر اکبر کی بڑی قسمیں ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بات بھی درست نہیں ہے کہ کافر جو ہے وہ صرف وہ ہوتا ہے جو حق کو پہچان لے اور پھر اس کو قبول نہ کرے، جان بوجھ کے حق کو پہچاننے کے باوجود اس کو قبول نہ کرے، وہی اسی کو ہم کافر کہیں گے اور اس کے علاوہ کسی کو ہم کافر نہیں کہیں گے. یہ بات درست نہیں ہے. اور پھر اس بات کو جاننے کا پیمانہ بھی ہمارے پاس کوئی نہیں ہے کہ کون شخص اس نے حق جان لیا ہے اور اس کا انکار کر رہا ہے، اور کون ایسا ہے جو کہ حق کو ابھی تک سمجھ ہی نہیں سکا اور وہ جو ہے وہ اس کا انکار کر رہا ہے. اس بات کا ہمارے پاس کوئی پیمانہ تو نہیں ہے نا اس بات کو جانچنے کا کہ فلاں شخص جو ہے اس نے حق کو حق سمجھ لیا ہے، وہ کنونس ہو گیا ہے کہ واقعتاً یہ حق ہے، اور پھر اس کے باوجود وہ اس کا انکار کر رہا ہے. یا پھر یہ جو بندہ ہے ابھی یہ کنونس ہی نہیں ہو سکا اور اسی لیے جو ہے وہ یہ انکار کر رہا ہے. اس بات کو، کنوکشن کو جانچنے کا ہمارے پاس کوئی پیمانہ ہے؟ بتائیے. جی نہیں. نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے یہاں پر جو بات ہو رہی ہے، یہاں پر عنادی کافروں کی بات ہو رہی ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے. عنادی جو کافر ہیں، جو اپنے جو ہے وہ بغض کی وجہ سے اور حق کو جاننے کے باوجود کفر پر جمے ہوئے ہیں، یہ وہ کافر ہیں جو کہ ایمان نہیں لائیں گے. ٹھیک ہے، یہاں پر کافروں کی ایک خاص قسم کی بات ہو رہی ہے. ورنہ جو ہے وہ یہ اشکال پیدا ہوگا جو کہ میں نے پہلے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ بے شمار کافر ایمان لاتے بھی تو ہیں. ٹھیک ہے، بے شمار کافر ایمان لاتے بھی تو ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کافر ایمان لے کر آتے ہیں وہ کفر عناد کا شکار نہیں ہوتے کافر ہیں پہلے بھی، وہ ایمان لانے سے پہلے وہ کافر ہوتے ہیں، لیکن وہ کفر عناد کا شکار نہیں ہوتے. کفر عناد کا شکار مطلب یہ کہ وہ حق کو پہچاننے کے باوجود ضد کی وجہ سے کفر پر نہیں جمے ہوتے. لیکن یہ جو کفر عناد کا شکار کافر ہوتے ہیں، کفر عناد کا جو شکار کافر ہوتے ہیں، جب یہ اپنے اس کفر پر جمے رہتے ہیں تو اس کی سزا میں، اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے. اس کے نتیجے میں، ان کے کفر کے نتیجے میں اللہ رب العزت ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے. بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ جی آگے سر. جی، تو جو بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ، یہ ہے ان کافروں کی دنیاوی سزا. جس طرح ہم نے پہلے ایمان والوں کا تذکرہ کیا، ان کی دنیاوی جزا کا تذکرہ کیا اور اخروی جزا کا تذکرہ کیا. اب ہم نے دوسرے گروہ کا ذکر کیا ہے جو کہ کافر ہیں ظاہراً اور باطناً. اب ہم ان کی دنیاوی سزا کا ذکر کر رہے ہیں. وہ کیا ہے دنیاوی سزا؟ یہ ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، وعلی سمعہم، اور ان کی سماعتوں پر مہر لگا دی، وعلی ابصارہم غشاوۃ، اور ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے. یہ دنیاوی سزا ہے. اور اخروی سزا یہ ہے کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا. اب یہ جو اللہ تعالیٰ کا ختم لگا دینا، اللہ تعالیٰ کا دلوں پر مہر لگا دینا، آنکھوں پر پردے ڈال دینا، کہ انسان پھر حق کو سمجھنے کی صلاحیت ہی اس سے سلب ہو جاتی ہے، حق کو سننے کی صلاحیت ہی اس سے سلب ہو جاتی ہے، حق اس کو نظر ہی نہیں آتا، اس کی آنکھوں پر اللہ تعالیٰ پردے ڈال دیتے ہیں. یہ نتیجہ ہے اس شخص کے کفر کا، نہ کہ
ادر وے آؤٹ، نہ کہ انسان کا کفر نتیجہ ہے اللہ تعالیٰ کے ختم لگا دینے کا۔ یہ جو سزا ملتی ہے یہ انسان کے کفر کرنے کی وجہ سے ملتی ہے، اناد کے ساتھ۔ جب انسان اپنی ضد کی وجہ سے کفر پر جمع رہتا ہے، ڈٹا رہتا ہے، تو اس کے نتیجے میں دنیا میں یہ سزا ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مستقل طور پر ہدایت سے محروم کر دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے مہر لگاتا ہے اور پھر وہ کفر کرتا ہے۔ جی واضح ہے؟ جی سر۔ اب یہ جو دوسرا گروہ ہے اس کی دو سزائیں جو بیان ہوئی ہیں، وہ کون کون سی دو سزائیں ہیں بتائیے؟ دنیاوی سزا کیا ہے اور اخروی سزا کیا ہے؟ مہر لگا دی ہے ان کے آنکھوں پہ، کانوں پہ، اور اخروی سزا یہ ہے کہ عذاب علیم۔ ہاں، عذاب عظیم، علیم نہیں، عظیم۔ چلیں سورۃ الانعام نکالیے ذرا، سورۃ الانعام کی آیت نمبر آپ نکالیے 110۔ جی 7ویں پارے کی آخری آیت۔ جی سر۔ جی سر۔ جی دیکھیے، وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، پکی پکی قسمیں، لَإِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ جائے تو وہ ضرور ایمان لے آئیں گے۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، انما الآیات عند اللہ، نشانیاں اور معجزے وہ تو اللہ کے پاس ہیں، ان کا اختیار تو اللہ کے پاس ہے۔ وما یشعرکم، اور تمہیں کیا معلوم ہو کہ انہا اذا جاءت لا یؤمنون، کہ جب نشانیاں آ جائیں تو یہ لوگ ایمان نہ لائیں۔ ونقلب افئدتہم وابصارہم، اور ہم پھیر دیں گے ان کے دلوں کو اور ان کی آنکھوں کو، ہم پھیر دیں گے ان کے دلوں کو اور ان کی آنکھوں کو۔ کیوں پھیر دیں گے؟ لما، کما لم، یہ لام کاف لام کے معنی میں ہے، لما لم یؤمنوا به اول مرہ، ہم ان کے دلوں کو اور ان کی آنکھوں کو ان نشانیوں سے پھیر دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ان آیات پر، ان نشانیوں اور معجزات پر پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے۔ پہلی مرتبہ ایمان نہ لانے کے نتیجے میں ہم ان کو مستقل طور پر نشانیاں دیکھنے اور سمجھنے سے ان کے دلوں کو پھیر دیں۔ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم ان کو چھوڑ دیں گے ان کی سرکشی میں بھٹکتے ہوئے، حیران پریشان۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کا مہر لگا دینا، اللہ تعالیٰ کا انسان کو ہدایت سے مستقل طور پر محروم کر دینا، یہ انسان کے گمراہ ہونے کا سبب نہیں ہوتا، انسان کے گمراہی اختیار کرنے کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ہاں جی، کچھ بات واضح ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اشکال دور ہوا یا نہیں ہوا؟ جی سر۔ ہاں، تو یہ بات میں سمجھانا چاہ رہا تھا اس آیت میں، ختم اللہ علی قلوبہم میں۔ ہاں جی امجد بھائی پوچھئے۔ شیخ صاحب یہ یہاں پہ افیدہ استعمال ہوا ہے، اس کا ترجمہ آپ نے دل کیا ہے، تو یہ جو ہم قلب بھی کرتے ہیں اس میں اور اس میں فرق ہے؟ ہاں جی اس میں کچھ فرق ہے، اور قلب اور اس کے علاوہ اور بھی کچھ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، فؤاد کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور قلب کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو تھوڑا سا اس میں فرق ہے، لیکن بہرحال دل ہی مراد ہوتا ہے، اور یہ دونوں الفاظ بہرحال قرآن میں استعمال ہوتے ہیں، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، اور اس طرح اور بھی جگہوں پر یہ فؤاد کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو افئدہ جو ہے وہ فؤاد کی جمع ہے۔ آیت نمبر تھی 110، سورہ انعام کی آیت نمبر 110 تھی۔ اس کے علاوہ اور بھی قرآن مجید کے اندر آیات ہیں جن کے اندر یہ معنی جو ہے وہ بیان ہوا ہے۔ اچھا جی، تو
وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یہ ان کی اخروی سزا ہے کہ آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ تذکرہ کیا ہے منافقین کا، اور ان کے بارے میں جو ہے وہ ان کی تقریباً 15 صفات بیان ہوں گی۔ منافقین کی تقریباً 15 صفات بیان ہوں گی۔ ان کی صفات زیادہ اس لیے بیان کی ہیں کیونکہ یہ ایمان والوں کے حق میں زیادہ خطرناک ہوتے ہیں کفار کی بنسبت۔ خطرناک کفار بھی ہیں لیکن منافقین زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ منافقین کو پہچاننا بھی مشکل ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ان کی زیادہ صفات پہ سر میں نماز کے لیے جانا چاہ رہا ہوں جی پلیز۔ ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک۔ تو فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں، لوگوں میں سے بعض وہ ہیں، من تبعیضیہ ہے، من یقول، جو یہ کہتے ہیں، آمنا باللہ وبالیوم الآخر، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر ایمان لائے۔ تو وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ بِأَلْسِنَتِهِمْ، لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو اپنی زبانوں سے یہ کہتے ہیں، آمنا باللہ وبالیوم الآخر، ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، ایمان رکھتے ہیں، وما ہم بمؤمنین فی قلوبہم، وما ہم بمؤمنین بقلوبہم، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں اپنے دلوں میں۔ یہ ہم نے قید اس لیے لگائی ہے کیونکہ اگر یہ قید نہیں لگائیں گے تو آیت کا پہلا حصہ اور دوسرا حصہ جو ہے وہ بظاہر آپس میں ٹکراتے ہوئے معلوم ہوں گے۔ مطلب آیت کے شروع میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور آیت کے آخر میں کہہ رہا ہے کہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ تو جب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، تو پھر وہ ایمان والے کیوں نہیں ہیں؟ ہاں بتائیے۔ کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو زبانوں سے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں، اپنے دلوں میں ان کے ایمان جو ہے وہ موجود نہیں ہے، دلوں میں ان کے ایمان جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ اچھا، یہاں پر ایمانیات کے ضمن میں صرف دو چیزوں کی بات کی ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، تو اگر ایک بندہ یہ کہے کہ میں اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہوں لیکن میں فرشتوں پر ایمان نہیں رکھتا، یا میں رسولوں پر ایمان نہیں رکھتا، یا میں تمام رسولوں پر ایمان نہیں رکھتا، بعض پر ایمان رکھتا ہوں بعض پر نہیں رکھتا، یا پھر وہ کہے کہ میں جو ہے وہ تقدیر پر ایمان نہیں رکھتا وغیرہ، تو کیا اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنا کافی ہوگا؟ جی شیخ صاحب اگر کوئی آخرت کا انکار کر رہا ہے تو وہ تو رسول کا بھی انکار کر رہا ہے، کیونکہ نہیں، وہ رسول آخرت نے کا ہی انکار بتایا نہیں کر آخرت رہا، کے وہ کہہ بارے رہا ہے میں۔ میں آخرت کو مانتا ہوں، آخرت کو میں مانتا ہوں، اللہ کو بھی مانتا ہوں، آخرت کو بھی مانتا ہوں۔ مگر وہ نامکمل ہے سر۔ مگر جب تک رسول کا اقرار نہیں کرے گا تو آخرت کا علم تو اسے ایمان مکمل کس نے کہا ہے اس کا؟ استاد جی میں نے کہا نامکمل ہے، مطلب اچھا نامکمل ہے، میں نے آمن کہا شاید رسول مکمل ہے۔ ہاں، اور کوئی بہنوں میں سے کوئی؟ ہماری کلاس کچھ زیادہ انٹریکٹیو تو نہیں ہو گئی؟ اس کو تھوڑا سا کم نہ کر دیں انٹریکشن جو ہے؟ ہاں جی سر، ٹائم اس میں کافی، مطلب اگر اینڈ کے اوپر اگر آپ کوشچن آنسر لیں تو میرا خیال زیادہ اچھا ہوگا۔ اگر نہیں، لیکن شروع میں کوشچن آنسر جو ہے وہ ان کا تعلق سبق سے اندر سے ہوتا ہے نا، درمیان سے ہوتا زیادہ انٹریکٹیو ہے۔ ہے۔ جی مدثر شفیق بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ استاد جی یہ جی مدثر شفیق بھائی بولیں۔ جی سر، اس میں آخرت کے اوپر ایمان نہ لانا جو ہے وہ رسول کے اوپر ایمان نہیں لے کر آ رہے، تو وہ جو بھی اس میں شارٹ کریں گے، مطلب فرشتوں کے اوپر نہیں لے کر آئیں گے، وہ آپس میں ان کا
آپ کہہ رہے ہیں جوڑ ہے ان کا ہے آپس میں نا. ہاں تو مثلا یہ مسئلہ جو ہے نا اچھی طرح سمجھ لیں. ابھی کوئی اور بھی بہن کچھ کہنے لگی تھی, کوئی بہن کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی 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 فرمائیے. یہ انہوں نے کہا کہ آمنا باللہ و بالیوم الآخر. انہوں نے یہ دو چیزیں میرے خیال سے اس لیے کہ یہ پہلی اور آخری جو ہے وہ بیسکس چیزیں, باقی انہوں نے بارک اللہ مینشن نہیں فیکم, کی. بارک اللہ فیکم. اچھا آپ نے جواب دیا. اصل میں جب اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لانا جو ہے نا, یہ اللہ پر ایمان یہ پہلی چیز ہے, اور آخرت پر ایمان یہ آخری چیز ہے. سب سے هو الاول والآخر والظاہر والباطن. اللہ رب العزت جو ہے وہ ہر چیز سے پہلے ہے. اللہ پر ایمان جو ہے وہ بنیاد اور اساس ہے. اور سب سے آخری جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ آخر وہ قیامت ہے, قیامت اور اس کے متعلقات. تو ان دو چیزوں کا ذکر کیا ہے, اور درمیان والی جو چیزیں ہیں وہ ان کے ضمن میں شامل ہیں. درمیان والی جو چیزیں ہیں وہ ان کے ضمن میں شامل ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لانا جو ہے یہ کافی ہے اور باقی چیزیں جو ہیں وہ ایمانیات سے باہر ہیں. آپ کو بات سمجھ آ گئی؟ یہ یعنی کہ یہاں پر جو اشکال پیدا ہو سکتا ہے وہ میں آپ کو اس طرف لانا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو یہاں پر جو ہے وہ انہوں نے ان دو چیزوں کا ذکر اسی لیے کیا ہے, اور یہ قرآن مجید میں کئی جگہوں پر یہ اسلوب آئے گا انشاءاللہ. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. يُخَادِعُونَ اللَّهَ, وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں, وَالَّذِينَ آمَنُوا, اور ایمان والوں کو, وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ, اور وہ دھوکہ نہیں دے رہے ہوتے مگر اپنے ہی آپ کو, وَمَا يَشْعُرُونَ, لیکن ان کو شعور نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو منافقین کی پہلی صفت وہ ہے دھوکہ دہی. ٹھیک ہے, اور عدم شعور, دھوکہ دہی بھی اور عدم شعور, شعور نہ ہونا. وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون. فی قلوبہم مرض, فی قلوبہم مرض, ان کے دلوں میں بیماری ہے نفاق کی. فزادہم اللہ مرضا, اللہ ان کو ان کے مرض میں اور بھی بڑھا دے. یہ جو فزادہم اللہ مرضا ہے اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں. ایک اس کا معنی خبریہ ہو سکتا ہے اور ایک معنی دعائیہ ہو سکتا ہے, بد دعا کا معنی, کیونکہ بد دعا کے لیے بھی فعل ماضی استعمال ہوتا ہے, جس طرح دعا کے لیے بھی فعل ماضی استعمال ہوتا ہے. جس طرح آپ کہتے ہیں کسی کو جزاک اللہ خیرا, یا آپ کہتے ہیں رحمہ اللہ, تو رحمہ اور جزا یہ دونوں جو ہیں وہ فعل ماضی ہیں, لیکن ہم دعائیہ کلمات میں بھی فعل ماضی کو استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ ہم جب کسی کو کہہ رہے ہوتے ہیں جزاک اللہ, تو معنی تو دعا کا ہوتا ہے, لیکن فعل ماضی کا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے جزا دے دی تجھے, دے دی تھی. ٹھیک ہے, لیکن یہ جب ہم اس کو دعائیہ معنی میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو تب ہم فعل ماضی استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو اسی لیے یہ فزادہم اللہ مرضا, اس کا معنی جو ہے وہ خبریہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ معنی کریں اللہ نے ان کو ان کی بیماری میں اور بڑھا دیا, اور بد دعا کا معنی بھی ہو سکتا ہے فی قلوبہم مرض, ان کے دلوں میں بیماری ہے. فزادہم اللہ مرضا, اللہ ان کو ان کی بیماری میں اور بھی بڑھا دے. بات سمجھ آ گئی؟ جی سر. ہاں, تو یہ جو ہے نا یہ ان کی دنیاوی سزا ہے. ان کی دنیاوی سزا کیا ہے؟ زیادت مرض. اور اس کی صورت یہ ہوتی ہے, کئی صورتیں ہوتی ہیں اس کی, مرض کے بڑھ جانے کی کئی صورتیں ہوتی ہیں. مثال کے طور پر ایک بندہ ہے, قرآن مجید کی 10 صورتیں نازل ہوئی ہیں, اور وہ اوپر سے ایمان کا دعویٰ کرتا ہے لیکن اندر سے وہ ان 10 صورتوں کا کافر ہے, ان 10 صورتوں کا منکر ہے, ان کو نہیں مانتا. تو جب 11ویں صورت نازل ہوگی تو یہ اس کو مانتا ہوگا؟ نہیں. تو بس یہ قرآن جیسے جیسے نازل ہوتا جائے گا اس کے مرض میں اضافہ ہوتا جائے گا. بات سمجھ آ گئی؟
اور یہاں جی صرف سر اسی مرض کا ذکر ہو رہا ہے، کس مرض کا ذکر ہو رہا ہے؟ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آیتوں کا جب وہ انکار کرے گا تو آیتوں کا انکار. نفاق کی بات ہو رہی ہے نا، نفاق کفر ہی ہے نا، کفر ہے، چھپا ہوا کفر ہے. تو جی شریعت جی کا ٹھیک کفر ہے. ہے نا، شریعت کا کفر ہے. اب جب شریعت نازل ہوتی جائے گی تو وہ جس چیز کا کفر کرتا ہے وہ چیز بڑھتی جا رہی ہے، تو اس کا کفر بڑھتا جا رہا ہے. مطلب پہلے وہ 10 آیات کا انکار کر رہا تھا دل میں، اب اور شریعت نازل ہو گئی اور صورت نازل ہو گئی تو اب اس کا کفر اور بڑھ گیا. فزادہم اللہ مرضا. سمجھ آ گئی؟ جی وَلَهُمْ عَذَابٌ. اس کی ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی نصرت کرتا ہے، ایمان والوں کی مدد کرتا ہے، ایمان والوں کو فتح دیتا ہے، دشمنوں پر غالب کرتا ہے. تو اس چیز سے بھی منافقین جو ہے وہ اپنے نفاق میں اور بڑھتے جاتے ہیں. ان کی دشمنی، ان کا حسد، ان کی اسلام سے جلن جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے. تو اس کی کئی صورتیں ہوتی ہیں زیادت مرض کی. بہرحال دنیا کے اندر منافق کو یہ سزا ملتی ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. بما کانوا یکذبون. اب ان کے لیے عذاب علیم جو ہے وہ کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ ان کا جھوٹ بولتے رہنا، مستقل جھوٹ بولنا. یہ پہلا سبب ہے عذاب علیم کا. بما کانوا یکذبون، بسبب اس جھوٹ کے جو وہ مستقل طور پر بولا کرتے تھے. یہ عربی زبان کے اندر قاعدہ ہے، اس کو کہتے ہیں ماضی استمراری. ایک ہوتا ہے پاسٹ کنٹینیوس ٹینس. پاسٹ کنٹینیوس ٹینس کیا ہوتا ہے وہ؟ سر جس میں پاس میں کوئی بات کنٹینیو ہو، مثال کے طور جاری ہو، وہ مثلا بارش ہو رہی تھی، پر کھانا ہاں بارش کھایا ہو جا رہی، رہا تھا. کھانا کھایا جا رہا تھا. تو ماضی استمراری یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز ماضی میں مستقل ہو رہی ہو. تو عربی زبان میں اس کی تعبیر کرنی ہو تو یہ ہوتا ہے کہ فعل مضارع پر کانا داخل کر دیتے ہیں. کانا یعنی کہ ایک ہے فعل، اس نے یہ کام کیا تھا. ایک ہے یفعل، وہ یہ کام کر رہا ہے یا کرے گا. ایک ہے کانا یفعل، اس کا معنی ہے وہ یہ کام کیا کرتا تھا. یعنی کہ خالی فعل کا مطلب ہے اس نے یہ کام کیا تھا، اور ایک ہے وہ یہ کام کیا کرتا تھا. ان دونوں کے معنی میں کیا فرق ہے؟ سر ایک پریزنٹ ہے یا فیوچر ہوگا تو ایک وہ پاسٹ میں چلا جائے گا. اللہ سے ڈر جائیں، اللہ پاسٹ سے ڈر جائیں. کنٹینیو، پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوز ہے. وہ مستقل کرتا یہ تھا کام کو آپ نے جو ہے وہ فیوچر کر دیا. پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوز لگ رہا ہے سر. ہاں یعنی کہ ایک ہے کہ اس نے ایک کام کیا تھا بس، اور ایک ہے وہ یہ کام کیا کرتا تھا. یعنی کہ اس کے کام کرنے کے اندر ایک استمرار اور کنٹینیوٹی جو ہے وہ پائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر جو ہے نا بیما کانو یکذبون، ان کا جھوٹ جو ہے وہ جھوٹ کے اوپر مداومت اختیار کرتے تھے. اور یہاں پر جھوٹ سے مراد یہ نہیں ہے کہ انہوں نے لین دین کے معاملے میں جھوٹ بولا ہے. یہاں پر وہ والا جھوٹ مراد نہیں ہے. یہاں پر کون سا جھوٹ مراد ہے؟ ایمان لانے والے. ہاں یہ جو آیت نبی کو نمبر 8 جھٹلانے میں، کا، یہ جو آیت نمبر نبی 8 کو میں ذکر جھٹلانے ہے. کا سر. نہیں نہیں نہیں، نبی کو جھٹلانا تو جھٹلانا ہے نا، وہ تو میں بات کر رہا ہوں جھوٹ کی. بما کانوا یکذبون، یہ جو آیت نمبر 8 کے اندر جھوٹ ذکر ہے یہ وہ والا جھوٹ ہے. یعنی کہ آمنا باللہ وبالیوم الآخر. حالانکہ وہ دل میں ایمان نہیں رکھتے لیکن ایمان والوں کے سامنے اپنے ایمان کا جھوٹا اظہار کر رہے ہوتے ہیں. یہ والا جھوٹ مراد ہے. سورۃ المنافقون نکالیں ذرا، 28واں پارہ. جی نکال لیا. کون سی آیت سر؟ آیت نمبر 1. جی اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کے پاس منافق آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یعلم انک لرسولہ،
اللہ جانتا ہے اس بات کو، آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، لیکن اللہ تعالیٰ اس بات کی بھی گواہی دیتا ہے کہ یہ منافقین جھوٹے ہیں. منافقین جھوٹے ہیں. کس بات میں جھوٹے ہیں؟ کیا اللہ کے نبی جو علیہ وہ بات السلام آپ سے کہہ والسلام رہے ہیں، اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ جو وہ کہہ رہے ہیں وہ دل سے نہیں، اناد کی وجہ سے جو ہاں کہہ رہے ہیں. ہاں ہاں ہاں، یہ بہت اہم بات ہے. انہوں نے آ کر کیا کہا ہے؟ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ جھوٹے ہیں. کس بات میں جھوٹے ہیں؟ کیا اللہ کے نبی اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ نہیں، اللہ کے نبی اللہ کے رسول ہیں. ان کا جھوٹ اس میں ہے، نشہدو. ان کا جھوٹ نشہدو کے اندر ہے کہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ہمیں یقین ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، حالانکہ وہ دل کے اندر آپ کو اللہ کا رسول نہیں سمجھتے. تو واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق یقیناً جھوٹ بول رہے ہیں. سمجھ آ گئی یا نہیں آ گئی؟ جی آ گئی. اب آیت نمبر 3 دیکھیں ذرا. آیت نمبر 3، ذالک بأنہم آمنوا، یہ اس لیے کہ وہ لوگ ایمان لائے، ثم کفروا، اور پھر سے کافر ہو گئے. ایمان لائے یا پھر انہوں نے ایمان کا اظہار کیا اور پھر کافر ہو گئے. اب ان کے اس عمل کے نتیجے میں کیا ہوا؟ فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ، فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی. فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، اب جو ہے وہ فہم نہیں رکھ سکتے، اب ان کی سمجھ جو ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ روک لگا دی ہے. تو اب یہاں پر بھی دیکھیں کیا بات ہے، پہلے اللہ نے مہر لگائی ہے اور پھر انہوں نے کفر کیا ہے، یا ان کے کفر کے نتیجے میں اللہ نے مہر لگائی؟ کفر کے نتیجے میں مور ان کے ہاں، کفر کے نتیجے میں اللہ اللہ تعالیٰ نے تعالیٰ نے. مہر لگائی ہے. اگر اس کے برعکس ہم کہہ دیں تو اس سے تو ظلم لازم آئے گا نا. مطلب ایک بندہ ہے، اس پر اللہ تعالیٰ نے بلا وجہ مہر لگا دی، نعوذ باللہ، تو پھر اس کا اگر وہ ہدایت نہیں پا سکا تو پھر یہ تو اس پر ظلم ہے. حالانکہ اللہ رب العزت تو، ہم نے کیا پڑھا الحمدللہ کے اندر، کہ اللہ رب العزت تمام کمال کی صفات اس کے اندر موجود ہیں، اور ہر نقص، کوتاہی، کمی اور عیب سے وہ پاک ہے. تو ظلم جو ہے یہ عیب ہے یا نہیں ہے؟ عیب ہے سر. ہاں، تو اللہ رب العزت، یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ اس کی کسی چیز کے اندر جو ہے وہ ظلم ہو؟ بہت سارے شبہات اور بہت سارے ڈاؤٹس جو ہیں نا، بلکہ بہت سارے نہیں، جتنے بھی شبہات ہیں ان تمام شبہات کا جو علاج ہے وہ ان دو کلمات کے اندر ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، یا پھر آپ اس کو یہ کہہ لیں کہ الحمدللہ. ٹھیک ہے؟ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کی درست معرفت انسان کو نہیں ہوتی، اس وقت وہ شبہات کا شکار ہوتا ہے، اس وقت وہ ڈاؤٹس کا شکار ہوتا ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ کی درست معرفت انسان کو ہو تو انسان شبہات کا شکار نہیں ہوتا. ٹھیک ہے؟ مطلب مثال کے طور پہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی جو شریعت ہے، اللہ تعالیٰ کی جو شریعت ہے وہ عورتوں پر ظلم کرتی ہے. عورتوں پر کیا کرتی ہے؟ ظلم کرتی ہے. اب جب بندہ یہ بات کہہ رہا ہے، اس سے تو یہ لازم آتا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے اس نے یہ ظلم کیا ہے، یہ لازم آتا ہے نا. شریعت تو اس نے نازل کی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے؟ جی سر آ رہی ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ کی درست معرفت ہوگی تو اس کو یہ بات قطعی طور پر پتہ ہے، اس کے ہاں یہ بات اسٹیبلشڈ ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ سبحان اللہ والحمد للہ، وہ ہر قسم کے عیب سے، نقص سے، کمی سے، کوتاہی سے، خامی سے پاک ہے، اور ہر طرح کی کمال کی صفات جو ہیں وہ ان سے متصف ہے. تو جب وہ ہر قسم کے عیب اور نقص سے پاک ہے تو اس کی شریعت میں، اس کے اتارے ہوئے حکم کے اندر، اس کے اتارے ہوئے احکام کے اندر کس طرح جو ہے وہ نقص یا عیب ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے ذہن میں کوئی مسئلہ ہے، مجھے کسی وجہ سے جو ہے وہ یہ حکم سمجھ نہیں آ رہا، ورنہ شریعت بذات خود جو ہے وہ عدل پر قائم ہے. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا. ٹھیک ہے؟ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟
جی جی چلیے آج کے لیے کافی ہے انشاءاللہ.